جی دوستو، لگتا تو ایسے ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بہت برے دن گزرے ہیں۔ آج 11ویں دفعہ چودھری پرویز الہی صاحب گرفتار ہوئے۔ بڑی عجیب سی ٹریجڈی چل رہی ہے کہ یقین نہیں آتا چودھری پرویز الہی جیسا بندے نے اس پورے سسٹم کو ننگا کر دیا ہے کہ کس طرح ایک آدمی جس کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ شخص بھی کبھی کسی چیز کے اوپر سٹینڈ کر سکتا ہے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری خاندان وہ خاندان ہے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں، جو ہمیشہ طاقتور حلقوں کے قریب رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے طاقت کے پلڑے میں ہمیشہ ہی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ چودھری برادران نے ایک سٹینڈ لیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ یہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی یا پڑھی جائے گی یا اس کو ریپیٹ کیا جائے گا ہسٹری میں، تو یہ بات سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی کہ چودھری پرویز الہی جیسا بندہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، جہاں پہ بڑے بڑے پی ٹی آئی کے جو بڑے سورما تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، جو نعرے بھی لگاتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، ایک شخص فرنٹ لیڈ کرتا تھا، کہتا تھا ہم آزادی ایسے لیں گے، ایسے کریں گے۔ تو وہ شخص آج پی ٹی آئی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ آج وہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے گنگار آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن چودھری پرویز الہی جس کو جمعہ 10 دن ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ سٹینڈ کر گیا ہے۔ آج چودھری پرویز الہی نے تگنی کا ناچ نچا دیا سسٹم کو۔ سسٹم آپ دیکھیں کہ سسٹم کے اندر کس طرح لوگ ایکسپلور ہو رہے ہیں، کس طرح لوگ باہر آ رہے ہیں، جو پچھلے چند سالوں میں چھپے ہوئے تھے، جن کا کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس سسٹم کو آخر کس نے ہیک کیا ہوا ہے، اس سسٹم کے بینیفیشری کون ہے، اس سسٹم کے پس منظر ہو کیا رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ لیکن چودھری پرویز الہی واحد شخص ہے جس نے سب کو ایکسپوز کیا ہے، جوڈیشری سے لے کے ہر آخر تک، طاقتور حلقوں تک سب کو ایکسپوز کیا ہے کہ کیسے اس سسٹم کو کس طرح کیپچر کیا گیا ہے۔ تو یہ تو چودھری پرویز الہی کی یہ ہے کہ کنفرم ہے، کل انشاءاللہ لوور ہائی کورٹ میں اس کی جو ہے نا وہ پریزنٹیشن ہے۔ لوور ہائی کورٹ نے آلریڈی ان کو جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، پہلے ہی جو ہے نا اپنا لوور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ کل لوور ہائی کورٹ کے اندر اس کو پریزنٹ کیا جائے۔ تو کل جب لوور ہائی کورٹ کے اندر پریزنٹ کریں گے تو وہ اس کی ریلیف ہو جائے گی۔ اچھا، جس مقدمے کے اندر آج اس کو گرفتار کیا گیا، ذرا سوچیں، اس سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا ہے، وہ جو عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایک ہاتھا پائی ہوئی تھی، اس میں چودھری پرویز الہی موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، اور ایف آئی آر کے اندر چودھری پرویز الہی کا نام تک بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جیسے پولیس کا ایک انداز ہوتا ہے کہ 10 افراد نے حملہ کیا، اس میں کچھ نامعلوم بھی تھے۔ تو اب انہوں نے بھی ایسے لکھا کہ کچھ نامعلوم بھی تھے، اس نامعلوم میں چودھری پرویز الہی صاحب کو رگڑا لگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے تو انہوں نے جس بھی عدالت میں پیش کرنا، انہوں نے فوری طور پہ اس کو ڈسچارج کر دینا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سسٹم کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی، جب آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، جب آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، تو آپ بار پر گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ اب بتا دیں کہ بھائی کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب خود بخود ایکسپوز ہو رہے ہیں، پوری کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیسے جوڈیشری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا، یہاں تک کہ مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ عجیب تماشا لگا ہوا ہے جی۔ اچھا جی، آج ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ سوات کا ایک ضلع ہے، خیبر پختونخوا کا ضلع ہے سوات، اس کے اندر آج میاں اور بیوی کی آپس میں کافی دنوں سے لڑائی چل رہی تھی، جو اس انسیڈنٹ کے میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ تو جو بیوی ہے وہ اپنے جو ہے نا میکے چلی گئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے بچے بھی رکھے ہوتے، وہ جو ہے نا وہاں پہ گھروں میں کام شام کرتی تھی، اور اس نے آپس میں نہیں بنی میاں بیوی کی، تو اس نے خلا کے لیے مقامی عدالت میں ریٹ پٹینشن کی ہوئی تھی۔ تو اس کا جو شوہر ہے وہ گھات لگا کے بیٹھا تھا، جیسے ہی وہ گھر سے نکلی اس نے اس کے اوپر فائر کر دیا، تو وہ عورت موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی۔ اچھا، تو اس کا چھوٹا بچہ ابھی ساتھ تھا، وہ اپنی ماں کے جنازے پہ، مطلب اپنی ماں کی لاش پہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ اب چھوٹا بچہ ظاہر ہے
इंसिडेंटली अगर वो रोए तो पुकारना ही है। लेकिन कितनी बेहिस दुनिया है कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। पुलिस है ये, वो भी काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने आकर उसको उठाया, वहाँ पे खून पड़ा है और एक औरत जो है ना मतलब है कि लाश पड़ी है, तो उसको उठा के वो ले गए। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये इनका मामला था। उसके बाद मुलज़िम पकड़ा गया। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अदम बर्दाश्त, दूसरी चीज़ ये है कि उस बेशरम को इतनी शर्म नहीं आई कि उसकी बीवी है, वो उसका बेटा भी है, दिन आखिरत में जाके वो क्या मुंह दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुआशरे के अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना बेहिसी हो गई है। यकीन करो कि हम कहते हैं ना कि हमारे पर मसाइल हैं। क्यों मसाइल हैं? इसलिए है कि हम इंडिविजुअल अपने बारे में सोचते हैं, हम किसी और के बारे में नहीं सोचते। अब वो औरत वहाँ पर पड़ी रही, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तो ये अलमिया है हमारा। असल में आज हम जो धक्के खा रहे हैं इस वजह से खा रहे हैं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हम किसी और का फ़ायदा चाहते ही नहीं है।